السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ عزیز بھائیوں، عرب کا ایک بہت پڑھا لکھا بندہ، ایک بہت ذہین اور ایک بہت بڑا شاعر جس کا نام لبید بن ربیعہ ہے، اور یہ کتنا تعلیم یافتہ تھا اور یہ کتنا پڑھا لکھا تھا کہ کہا جاتا ہے اس شاعر کا شمار ان لوگوں کے اندر ہوتا جن کے اشعار جو ہیں کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکائے جاتے، یعنی جن کو سبع معلقہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہر کسی کے شاعر کعبہ کی دیوار کے ساتھ نہیں لٹکائے جاتے تھے، بلکہ اس بندے کے جو بڑا پڑھا لکھا ہو، بڑا ذہین فطین ہو، بڑا سمجھدار دانا ہو، اور پھر اس زمانے کے اندر جو شعر کہتا وہ کوئی معمولی بندہ تھوڑا ہوتا تھا۔ اور پھر شاعر اس زمانے کے اندر اس طرح تھا جیسے آج کے دور میں میڈیا ہے۔ تو اس زمانے کے اندر یہ جو بہت بڑا شاعر ہے لبید بن ربیعہ، اس کے اشعار جو ہیں وہ مصر کے باریک کپڑے کے اوپر سونے کے پانی کے ساتھ لکھے جاتے، یعنی پورے عرب میں سے صرف 7 شاعر ہیں جن کے شعروں کو مصر کے باریک کپڑے پر سونے کے پانی کے ساتھ لکھ کر کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکایا جاتا۔ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، یہ جو لبید بن ربیعہ ہے یہ اسلام کا بڑا مخالف ہے۔ اس نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے اسلام کے خلاف کچھ اشعار لکھے اور لکھنے کے بعد کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیے۔ مسلمانوں کو پتہ چلتا ہے ایک غیور مسلمان قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی چند ایک آیات کو لکھ کر لبید بن ربیعہ کے اشعار کے ساتھ لٹکا دیتا ہے، اور لوگوں نے اسے بتلایا کہ تیرے اشعار کے ساتھ مسلمانوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ کی کلام کو لٹکا دیا ہے۔ یہ گیا اور اس نے جا کر اللہ کی کلام کو پڑھا، اور پھر کیا کہنا اس قرآن کا، اور قرآن کی جو چاشنی تھی، قرآن کی جو لذت تھی، اور قرآن جو کلام اللہ ہے وہ اس کے دل کے اندر اترتا گیا، اور اس نے سمجھا کہ یہ کلام جو ہے یہ واقعتاً ہی رب العالمین کی ہے۔ یہ لبید بن ربیعہ جو ہے یہ پھر کعبہ سے نکلتا ہے اور سیدھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں اور مجھے مسلمان بنا لیں۔ اچھا، یہ جو 7 سبع معلقہ ہیں سارے شاعر مسلمان نہیں ہوئے تھے، 7 میں سے صرف یہ ایک اکیلا ہی ہے جو مسلمان ہوا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہو کر یہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے اس نے لمبی عمر پائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلافت ابو بکر کے پاس اور ابو بکر کے بعد عمر کے پاس گئی تو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لبید بن ربیعہ آپ زمانہ جاہلیت میں بڑے اشعار کہا کرتے تھے، تو ذرا آج مجھے تو کچھ اشعار سناؤ۔ وہ کہتے ہیں امیر المومنین قرآن مجید کو رکھتے ہوئے، اللہ کی کلام کو رکھتے ہوئے، اللہ کی الہامی کتاب کو رکھتے ہوئے، اور زندگی کے سنہرے اور پیارے اصول سکھانے والی کتاب قرآن مجید کو رکھتے ہوئے
بھلا کوئی بندہ اشعار کہہ سکتا ہے؟ بھلا کوئی بندہ اشعار پڑھ سکتا ہے؟ بھلا کوئی بندہ اشعار کی طرف جا سکتا ہے؟ یعنی یہ اتنی عمدہ اور اتنی اعلیٰ اور اتنی پیاری کتاب ہے، اور پھر عزیز و عمر رضی اللہ عنہ اس پر اتنے خوش ہوئے کہ 500 جہاں اس کا 500 درہم وظیفہ مقرر تھا، عمر ابن خطاب نے اس کا 700 تک وظیفہ کر دیا کہ اس بندے کو اللہ کی کلام کے ساتھ اتنی محبت ہے، اللہ کی کلام کے ساتھ اتنا پیار ہے۔ مجھے کہنا صرف عزیزو بھائیو یہ ہے کہ اللہ کی کلام کو رکھتے ہوئے ہمارے بہت سارے واعظین جو ہیں وہ بہت سارے اشعار پر ہی اپنا ٹائم گزارتے ہیں اور اپنا ٹائم ختم کر دیتے ہیں۔ کیوں نہیں وہ اشعار کی جگہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے کلام کو پڑھیں، اللہ کے قرآن کو پڑھیں اور قرآن کے ساتھ لوگوں کو بات سمجھائیں۔ قرآن جیسی کلام جو ہے وہ دنیا کا کوئی شاعر پیش نہیں کر سکتا۔